جی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، مجھے آپ نے بولا تھا کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا جب سے میں آپ سے کانٹیکٹ میں ہوں. تو میں سٹارٹ کرتی ہوں یہاں سے. جب میرا کانٹیکٹ نہیں تھا آپ سے، مجھے آپ کا پتہ چلا تھا میری بہن کے تھرو، اور وہ آپ کی کلاسز لے رہی تھیں، اور ویڈیوز بھی جو آپ کی ہیں یوٹیوب چینل پر وہ دیکھ رہی تھیں، اور انہوں نے مجھے بھی سجیسٹ کیا تھا. میں نے بھی کچھ دیکھی اور مجھے بڑا اچھا لگا. مطلب ڈیورنگ ویڈیو اور میڈیٹیشن کوئی ایسی سوچ بھی نہیں آ رہی تھی. پہلے پہلے مائنڈ ڈائیورٹ ہو رہا تھا، بٹ آہستہ آہستہ بہتر ہوتا گیا. تو میرا ایکسپیرینس بہت زبردست رہا. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جب میں نے کانٹیکٹ کیا تھا ان سے، اور میں نے جب اپنی پرابلمس شیئر کی، تو میری سب سے بڑی تب پریشانی یہ تھی کہ میرے پاس اولاد نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے مجھے پیاری سی اولاد عطا کر دے. تو ان دنوں پھر یہ ہوا کہ مجھے آپ نے جیسے بولا تھا کہ پازیٹیو رہو اور یہ سوچو، امیجن کرو کہ آپ کے پاس ہے، آپ ایک پیارا سا بچہ گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہو، اور آپ پریگننٹ ہو گئی ہو، آپ کنسیو کر چکی ہو. مطلب یہ سب چیزیں سوچنے بہت اسٹرانگ امیجنیشن چاہیے. وہ میں پھر کرتی تھی روز ایسے ہی سوچنا. اور ایک ود ان 30 days میں، تو ود ان 30 days میں یہ بولوں گی کہ میں نے کنسیو بھی کر لیا، اور میرا جو ٹیسٹ تھا پازیٹیو آ گیا. بٹ یہاں تک نہیں تھا. میرے لیے بہت چیلنجز رہے ہیں تھرو آؤٹ میری پریگنینسی. چیلنجز یہ تھے کہ جب میں نے کنسیو کیا، میں نے ہوم کٹ سے ٹیسٹ بھی کر لیا تو پازیٹیو تھا. بٹ جس دن میں نے مطلب نیکسٹ ڈے جانا تھا ہاسپٹل فار الٹرا ساؤنڈ، تو مجھے اسی رات اتنی بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی کہ آئی واز اسکیئرڈ کہ میرا شاید مس کیریج ہو گیا، یا پیریڈس جیسے بہت ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے. اور میں گئی ہاسپٹل. خیر انہوں نے چیک وک کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، پریگنینسی تو ہے، 5 weeks پریگننٹ آ رہی ہیں آپ. میں اس سوچ کے ساتھ گئی تھی شاید نہیں، مے بی نہیں رہی ہوگی پریگنینسی میری، مسکیریج ہو گیا ہوگا. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے جس جان کو بچانا ہوتا ہے وہ ضرور بچاتا ہے. میں واپس آئی، میں نے آپ کو بتایا، آپ نے کہا انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، آپ اللہ سے دعا کرو. اور مجھے 4 months بیڈ ریسٹ کا بول دیا. تو میں شیئر نہیں کر پا رہی تھی کسی سے بھی. آئی واز اسکیئرڈ کہ میں بتاؤں گی، اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے پھر عجیب سی بات ہوتی ہے، ہو اس کا یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا. خیر، اور میرا ایکسپیرینس میں تو ایک اور چیز ہے کہ میں دوسرے شہر میں ہوں، میرے ماں باپ میرے سے دور ہے. میں کراچی میں رہتی ہوں، اور میرے ماں باپ لاہور میں ہیں، فیملی لاہور میں ہے. تو آئی واز آل الون. آل دو میرے ان لاز اچھے ہیں اور وہ انہوں نے خیال بھی کیا، مگر وہ جو ایک ماں کے ساتھ سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ مجھے بڑی فیل ہوئی ہے تھرو آؤٹ مائی پریگنینسی جرنی. بہت مشکل تھا. میری امی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی میرے پاس نہیں آ سکی. خیر مجھے 4 months انہوں نے بیڈ ریسٹ بول دیا، کیونکہ میری بلیڈنگ آن اینڈ آف چلتی رہتی تھی. میڈیسنز دیں، کچھ انجیکشنز انہوں نے دیے ہوئے تھے، وہ لگتے رہے مجھے ایوری ویک. مطلب بہت زیادہ تھک تھا انجیکشن. وہ بھی پریگنینسی کو سیو کرنے کے لیے انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا ڈاکٹر نے. میں لگواتی رہی، میڈیسنس کھاتی رہی. فرسٹ منتھ بھی گزر گیا، سیکنڈ بھی، لیکن جو بلیڈنگ تھی وہ میری نارمل نہیں ہوئی. کبھی آن اینڈ آف ہو جاتی تھی، کبھی نہیں بھی ہوتی تھی، لیکن وہ ایک ریلیکسیشن موڈ ہوتا ہے وہ نہیں تھا. پھر میں نے آپ سے بات کی، آپ نے کہا پھر اللہ سے دعا کرو. میں بھی ہیلنگ بھیجتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہیں، اور آپ بھی کرو، اور آپ یقین رکھو انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. میں نے بھی یقین رکھا، اور ایک چھوٹے سے پیج پہ میں نے لکھ کے رکھ دیا تھا کہ ایسے ہی بس اندازے سے. حالانکہ اچھا خواہش مجھے یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد والا کر دے. میں بیٹا یا بیٹی دونوں میں یہ نہیں کر رہی تھی کہ بیٹا ہو جائے یا مجھے بیٹی مل جائے. مگر ایک ہوتا ہی ہے سب کو کہ اللہ تعالیٰ بیٹے سے نواز دے پہلے، تو دوسری اگر بیٹی بھی ہو جائے
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میرے گھر میں سب کے پہلے بیٹیاں ہی ہوئی ہیں تو مجھے بھی یہی تھا شاید بیٹی ہو جائے گی میری بھی. میں نے ایسے ہی لکھا تھا ایک پیج پہ اور اپنے پاس رکھ لیا تھا, مطلب اپنے سائڈ ٹیبل کے ڈرار میں, کہ آئی ول بی بلیسڈ ود اے بیبی بوائے. افرمیشن لکھتی تھی میں نے, ٹھیک ہے. اور میں نے افرم لکھ کے اس کو بند کر کے اپنے پاس سائڈ ٹیبل کے ڈرار میں رکھ دیا فرسٹ ڈے. حالانکہ بلیڈنگ چل رہی تھی, سب کچھ, مجھے جینڈر بھی نہیں پتا تھا. پھر میں یہ سوچتی تھی اچھا چلو سب کی بیٹیاں ہوئی, ہو سکتا ہے میری بھی بیٹی ہو جائے. اور میں بڑی کانفیڈنٹ تھی. میں نے پنک کلر کے کپڑوں کی تیاری بھی رکھی ہوئی تھی. جب مجھے پتا چلا تھا اسٹیبل ہو گئی پریگنینسی آفٹر 4 months, میڈیٹیشن بھی کرتی رہی, اچھا سوچتی رہی, پازیٹیو رہی. بڑی مشکل پازیٹیو رہنا پڑ رہا تھا بیکاز یہاں پازیٹیو سوچتی تھی, اٹھتی تھی بیڈ سے تو پھر کوئی حال نہیں رہتا تھا. پھر میں کہتی تھی اچھا اللہ تیرے حوالے ہے, اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. میں اندر کے سسٹم کو جا کے فکس نہیں کر سکتی, تو کر سکتا ہے, اور تیرے حوالے, تیرے پہ چھوڑ دیا. ہاں تجھ سے امید اچھی رکھوں گی میں اینڈ تک, اینڈ تک امید اچھی رکھوں گی. جب تک یہ بلیڈنگ چل رہی ہے میں یہ نہیں سوچوں گی کہ نہیں, مجھے یہ چیز لانی نہیں ہے مائنڈ میں کہ میرا مس کیریج ہو جائے گا. نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. میں یہی سوچتی تھی نہیں اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے, اس کو بچا لیں گے انشاءاللہ. اور وہ بہت بھاری لگ رہا تھا اس ٹائم یہ یقین بھی رکھنا, لیکن میں نے دیکھا آزما کے کہ رکھنا ہی فیتھ ہے. اسے کو ہی شاید اللہ پھر توکل کہتے ہیں, کہ جو چیز بالکل ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہو اور پھر بھی یقین رکھے نہیں نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا, اللہ ٹھیک کر دے گا. اور وہی ٹھیک کر دیتا ہے, یہ میرا یقین ہے اب اس چیز پہ. اور پھر ایسا ہی ہوا, 4 months تک میری جب بلیڈنگ چلتی رہی ہے, پھر میری آہستہ آہستہ سلولی سلولی کم ہوتی گئی. میں الٹرا ساؤنڈ کے لیے گئی, ڈاکٹر کے پاس گئی, اس نے کہا اب آپ کا بالکل سب سیٹل ہو گیا, اللہ کا شکر ہے, بیبی کی ہارٹ بیٹ بھی ٹھیک ہے, سب کچھ آل سیٹ. جینڈر نہیں پتا تھا مجھے, وہ بتاتے بھی نہیں ہیں یہاں پہ. خیر اب میں یہی دعا کرتی رہی, اچھا اللہ تعالیٰ سیف اینڈ ساؤنڈ بیبی دینا. 4 months تو میری پریشانی میں گزرے اکیلے, بٹ میرے پاس ایک اینجل تھا جس نے مجھے سمجھایا, گائیڈ کیا. اور اللہ سے میں بہت زیادہ ان کے لیے دعا کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ بہت کامیابیاں دے, عزت دے, اور جو چاہتی ہیں ان کی دعائیں قبول ہوں. جیسے وہ ہم میں پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے آسانیاں پیدا کرے. تو مجھے جہاں پہ ایک ماں کی کمی محسوس ہو رہی تھی, وہاں پہ جو میرا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن تھا, کہ اللہ تعالیٰ واقعی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اگر ہم یقین رکھیں پورا 100%, تو اللہ تعالیٰ واقعی ساتھ دیتا ہے. اور یہ چیز کا احساس مجھے اس میں ہوا تھا ڈیورنگ مائی پریگنینسی جرنی. آئی واز آل الون. تو آپ نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا, سمجھایا, اور اتنا اچھا سمجھایا, اتنا اچھا گائیڈ کیا. میڈیٹیشن بھی کرتی رہی بیچ میں سے. ڈپریشن ایک الگ ہوتا تھا پریگنینسی میں, طبیعت ہوتی ہے اپسیٹ سی, فیئر بھی ہوتے ہیں, عجیب سی پریشانی, گھبراہٹ, لیکن پھر بھی میں کرتی رہتی تھی. ہوتی نہیں بھی تھی, بڑا مشکل ہے فوکس کرنا, لیکن پھر بھی میں نے پھر ایسا سوچنا شروع کر دیا کہ میں کچھ پریپیئر ہو کے نہیں بیٹھوں گی میڈیٹیشن کے لیے. لیٹی ہوں, آنکھیں بند کی ہیں, اور اچھے سے اچھا سوچنا شروع کر دیا, اپنے آپ کو اچھا دیکھنا شروع کر دیا. اپنی گود میں آپ نے مجھے جیسے گائیڈ کیا تھا کہ آپ امیجن کیا کرو کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ ہے گود میں, آپ اس سے باتیں کر رہی ہو, اور میں نے ایسے ہی سوچنا شروع کر دیا. اچھا اب میں نے, جب میرے یہ ٹائم گزر گیا, پریگنینسی کے 9th month میں انٹر ہو گئی, تب بھی بڑا مشکل لگ رہا تھا کیونکہ میری امی تب بھی نہیں آ سکی تھیں. چھوٹا سا مس ایپ ہو گیا تھا, ان کو چوٹ آ گئی تھی کمر میں, تو وہ نہیں آ سکی تھی. اور میرا ہوا بھی سی سیکشن. میں کہتی ہوں میں نے الحمدللہ ایک آنسو تک نہیں بہایا, کیونکہ میں اس فیئر میں تھی کہ میرا آپریٹ ہونا ہے, میں اکیلی ہوں. میرے ان لاز بہت اچھے ہیں, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا, لیکن ایک ماں کا چہرہ ہوتا ہے کہ عورت پریگنینسی میں, اور وہ بھی فرسٹ پریگنینسی میں, ماں کو دیکھتے تو بڑی تسلی رہتی ہے. لیکن نہیں, میرے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں تھا. میرے پاس ٹوٹلی
اللہ کی ذات تھی. میں کہتی تھی اللہ مجھے مضبوط بنا، مجھے رونا نہیں ہے. الحمد للہ میں روئی نہیں. میرا جب جس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ آج مجھے ضروری جانا ہے، میرا واٹر بیگ لیک ہو گیا تھا. تو میں جب ایمرجنسی میں بھاگی ہوں ہاسپٹل، آئی واز ویری کام. کوئی بات نہیں، یہ سب جہاں اتنا اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ آگے بھی دے دے گا. سب پریشان تھے آس پاس کے، آئی واز ویری کام. انہوں نے پروسیس کیا پورا 1 ڈے میں ہاسپٹل رہی، اور اگلے دن انہوں نے صبح 8 بجے آپریٹ کر دیا بیکاز بیبی کی پوزیشن نہیں سیٹل ہو رہی تھی ان سے. اور خیر جب مجھے پتہ چلا، میں جب سی سیکشن ہو گیا، اور میں اس وقت جب میں پین میں بھی تھی، میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے پازیٹیو سوچنا ہے، کچھ نہیں ہوگا، سب خیر ہوگی، مجھے تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. سب نے ایک امیج بنائی ہوئی تھی. اور سی سیکشن کے بعد نا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، بے شک مشکل ہوتا ہے. میں نے آبزرو بھی کیا ہے بیکاز ایک لانگ ریسٹ کے بعد باڈی آرگنس کو واپس اپنی جگہ پہ لانا اور کھڑے ہونا تھوڑا پینفل بھی ہے. تو میں نے کہا نہیں، ہوگی، برداشت کر لوں گی، کوئی بات نہیں. اور میں نے ایسا ہی کیا. میں جب سی سیکشن جب میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا، بیبی پیدا ہو گیا، اینڈ اس وقت جو میں نے کلیم کر کے رکھا ہوا تھا کہ انشاءاللہ میرا اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے گا، تو ایسا ہی ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیبی بوائے ہی دیا. جب مجھے انہوں نے بتایا اندر سرجن نے کہ او اٹس اے بیبی بوائے، میں نے کہا ریئلی. میں نے تیاری تو بیبی گرل کی ہوئی تھی، کس کی میرے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں پہلے. تو مجھے بھی تھا کہ میری بھی بیٹی ہوگی. تو مجھے جینڈر بتاتے نہیں تھے. الٹرا ساؤنڈ میں کافی کوشش کرتے تھے ہم پکچرز کے ساتھ میچ کرنے کی، لیکن نہیں سمجھ آتی تھی. تو میرا خیال سے میرے مائنڈ سے اسکپ بھی ہو گیا تھا کہ میں نے ایک چھوٹی سی پیج پہ لکھا ہوا ہے اپنے پاس سنبھالا ہوا ہے. جب میں کچھ دنوں بعد میں نے جب ڈراور صاف کیا، میں نے کہا یہ تو میں نے بہت عرصے پہلے لکھا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے واقعی مجھے بیبی بوائے دیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں، سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. بس ایک فیتھ رکھنا ہی کام ہے. ہم سمجھتے ہیں مشکل آ گئی، اب گئے ختم. نہیں، اسی میں تو فیتھ رکھنا کام ہے، اسی کو شاید فیتھ کہتے ہیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے مجھے بڑا پیارا بیبی دیا. اور جو میری خواہش تھی اللہ نے اس کو پوری بھی کی. اور اللہ تعالیٰ سے اب آگے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی اچھی قسمت والے بچے دے، مکمل ہو، نیک ہو، اور فرما بردار اولاد ہو. اور ابھی جیسے مجھے پہلے بھی گائیڈنس ملی، اور میں آگے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی ہی پازیٹیو ہی رہوں گی. اچھا میرے ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ جب میرا بیبی پیدا ہوا تو ایک اور ہرڈل آ گئی، ایک اور چیلنج آ گیا. شاید تھوڑا تھوڑا کر کے میرا ایگزام چل رہا تھا. اتنا بچا کہ اس کو میں نے یہاں تک لے کر آئی. میں نہیں، اللہ تعالیٰ. آئی واز جسٹ دا کیریئر. اور پھر یہ ہوا کہ میرے بیبی کو تھوڑا مسئلہ یہ چل گیا تھا کہ اس نے امنیوٹک فلوئڈ پی لیا تھا. اور اس میں ان دنوں پھر اس کو کینولا لگا ہوا تھا، چھوٹا سا ہاتھ اور اتنا بڑا کینولا. اور مجھے دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ اس کو کیا پریشانی آ گئی ہے. میں اب چلو ماں تو گزری پریشانی سے، اب اولاد کے اوپر، کیونکہ ایک نیو بورن کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھنا بڑا مشکل فیلنگ ہوتی ہے، اسپیشلی ایک ماں کے لیے. اور میری بھی طبیعت بہت زیادہ اپسیٹ رہی. سویلنگ اتنی ہو گئی تھی لیگز میں کہ میں چلنے پھرنے سے بھی بڑا مشکل تھا مینج کرنا، بہت ہی مشکل. اینی ہاؤ، اس کا جب پتہ چلا کہ سیویئر انفیکشن آیا اس کے اس میں رپورٹ میں، اور اینٹی بائیوٹکس بہت ضروری ہیں. خیر جب تک اینٹی بائیوٹکس لگ رہی تھیں، ڈاکٹر نے کہا تھا نیکسٹ ٹیسٹ اس کا ہوگا تو ہی پتہ چلے گا کہ بیبی کی رپورٹس کلیئر ہیں یا نہیں، یا مزید ابھی لگیں گی. خیر یہ بھی میرے لیے ایگزام تھا. میں نے اس پہ بھی اللہ پہ یقین رکھا. کوئی بات نہیں، یہ 5-7 دن کی اینٹی بائیوٹکس ہیں، 2 ٹائم لگتی تھیں، اس کو ہو جائے گا کلیئر. اینڈ الحمد للہ یہ بھی ایک یقین کے سفر کے ساتھ میرا یہ بھی ایگزام پاس ہو گیا.
بہت مشکل تھا، یہ بھی میرے لیے ایک بلائنڈ ٹیسٹ تھا، مجھے نہیں پتا تھا کس کا ٹیسٹ کلیئر آتا ہے نہیں آتا، کیونکہ بہت سیویئر انفیکشن آیا تھا اس کے رپورٹ میں، انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، یہاں پہ بھی مجھے جیسے آپ نے گائیڈ کیا تھا میں نے ویسے ہی یقین رکھا، آہستہ آہستہ آگے بھی چلتی جا رہی ہوں، کچھ مشکلات آتی ہیں پھر بھی میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتی ہوں، نہیں بھی رکھا جاتا پھر بھی کوشش کرتی ہوں، نہیں کیا جاتا ہے انسان کا پازیٹیو سوچنے میں، کچھ نہیں، صرف ایک دماغ کی گیم ہے ساری، ہم پازیٹیو سوچیں تو اچھا ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی سوچنا چاہیے بٹ ہر وقت نہیں، کیونکہ ہمیں ہر چیز کو دو نظریے سے دیکھنا چاہیے، اس کی اچھائی بھی برائی بھی، تو میں دونوں دیکھتی ہوں، بٹ میں کوشش کرتی ہوں پازیٹیوٹی زیادہ حاوی رہے، کیونکہ میں نے دیکھ لیا اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا ہی دے گا، اگر ہم کچھ نگیٹو گمان رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی نگیٹو ہوگا، کائنات کی چیزیں اچھی ہمیں اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی چیزوں سے نواز دے گا، اگر ہم نیگیٹو ہی سوچتے رہیں گے تو obviously آپ نے جیسے گائیڈ کیا ہے کہ وہ چیز بڑی ہوتی جاتی ہے، جتنا جو چیز کو ہم سوچتے رہتے ہیں وہ مزید بڑی ہوتی جاتی ہے ہمارے دماغ میں، اور وہی ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ہم ایسے ہی سوچ رہے تھے نا، ہمیں پتا تھا نا یہ ہوگا، اور وہ 100% ہم وہی سوچ رہے ہوتے ہیں جو کہ نیگیٹو ہوتا ہے، موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم 99% وہ سوچتے ہیں جو کہ ایگزسٹنس ہوتی ہی نہیں ہے، خود سے خیالوں میں الجھے رہتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جب کہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ کچھ چیزیں ہمیں اللہ پہ بھی چھوڑ دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ خود سے بھی نوازے گا، ہر چیز کو اگر ہم خود سے فکس کرنے بیٹھ جائیں گے تو ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہے، میرا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ اتنا اچھا رہا ہے کہ میں اب ہر اپنے لائف کے موڑ پہ اب یقین نہیں چھوڑنا چاہتی، نہ میں چھوڑوں گی انشاءاللہ، اور ہاں میں مزید پریشان بھی ہوتی ہوں، تو میں نے جیسے ابھی آپ سے شیئر کیا کہ میرے لیے مدرہوڈ بہت مشکل ہو رہی ہے، مینیج کرنا، میری روٹین سیٹ نہیں ہوتی، تو آپ نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ نے بس اپنے دھیان دیں اچھائی کی طرف، پازیٹیو سوچیں، انشاءاللہ سب مینیج ہو جائے گا، اور میں سوچ رہی ہوں، تو میرا بہت اچھا رہا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ، آپ نے جس طرح سے مجھے گائیڈ کیا، اس سے پہلے مجھے یہ اتنی اچھی گائیڈنس نہیں ملی تھی، دیکھتی تھی موٹیویشنل ویڈیوز، لیکن جس طرح سے آپ نے گائیڈ کیا بہت اچھا گائیڈ کیا، اور میرے اندر جو چینج ہے، ایک اکیلے چلنے کا جو فیئر تھا وہ ختم ہو گیا، اور مجھے اب یہ ہے کہ واقعی اگر اللہ سے دعا کریں، یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں سنتا، ہاں دعائیں قبول ہونے میں تھوڑا دیر لگ سکتی ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ ہاں میری دعا قبول ہو جائے گی یا ہو گئی ہے، تو میں بھی ہمیں ذرا جلدی مل جائے اس کا رزلٹ جیسے مجھے ملا تھا، اللہ کا بڑا شکر ہے، اور آگے بھی جو میرے ایکسپیرینسز ہوں گے میں ضرور شیئر کروں گی، میری ویڈیو کہہ رہی ہوں سوری، میری ریکارڈنگ سے اگر کسی کو گائیڈنس ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور پازیٹیو رہنا بھی چاہیے، نیگیٹو سوچنے سے واقعی کچھ نہیں ملے گا، اپنا ہی نقصان ہے، سر میں درد ہے، پیناڈول کی 2 گولیاں ہیں، اور پانی کا ایک گلاس ہے، اور مزید نیگیٹیوٹی اور سوچیں، اور بس میں یہی بولوں گی کہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا آپ کے ساتھ، ابھی بھی چھوٹو میرے پاس سو رہا ہے، اور واقعی یہ میں نے اپنے ایکسپیرینس کر کے ہی دیکھا ہے کہ ایک دعا کو میں نے یہ کیسے ریالٹی میں بدلتے دیکھا، پھر اس ریالٹی کو میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگ کے بچاتے ہوئے دیکھا کہ واقعی ایگزسٹنس ہے، اور پھر آگے بھی ابھی دیکھ ہی رہی ہوں، اللہ تعالیٰ آگے مجھے اچھا دکھائے، سب کو دکھائے، سب کی پریشانیاں دور کرے، میری اور آپ کی دعائیں قبول کرے، اور کسی قسم کی آزمائش میں نہ ڈالے، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ میں تو پاس ہو سکتے ہیں، بڑی آزمائش میں شاید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، تھینک یو سو مچ، اور آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا، جب بھی مجھے گائیڈنس کی ضرورت ہوگی میں ہمیشہ آپ سے ہی کانٹیکٹ کروں گی،